سورہ صافات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، صدق اللہ العظیم۔ یہ جو انداز ہے، جس طریقے سے یہ صورت شروع ہو رہی ہے، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، قرآن حکیم میں 5 صورتیں اس سٹائل کی ہیں۔ سورہ ذاریات آئے گی، سورہ مرسلات آئے گی، سورۃ النازعات آئے گی، اور پھر یہ کہ آخری پارے کے اندر ایک صورت اور آئے گی والعادیات۔ تو یہ صافات، ذاریات، مرسلات، نازعات اور یہ صورتیں جو آ رہی ہیں، ان کا سٹائل ایک ہی ہے۔ اور اس میں بعض جگہوں پر تو خاصا اشکال ہے کہ آیا یہ فرشتے مراد ہیں یا کہیں ہوائیں مراد ہیں، لیکن اس صورت کے اندر تقریباً یہ کہ اجماع ہے کہ یہاں مراد ہے فرشتے۔ والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفے باندھ کر کھڑے رہتے ہیں۔ فالزاجرات زجرا، پھر وہ ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں جھڑک کر، یعنی اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فلاں بستی کو برباد کرنا ہے تو ان کی ڈانٹ، وہ صیحہ جو ہے، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، یہ کسی فرشتے کی ڈانٹ ہے جس کی وجہ سے کہ وہ قوم ہلاک ہوتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ فالتالیات ذکرا، پھر یہ کہ تلاوت کرنے والے ذکر کی، یعنی جو ذکر نبیوں پر آیا، رسولوں پر آیا، وہ بھی لے کر آتے ہیں یہی فرشتے۔ صافات صفا، صفے باندھے ہوئے حاضر ہیں، گویا کہ خادمین بارگاہ خداوندی کے ہر وقت حاضر ہے، کمر بستہ ہے، کمر باندھی ہوئی ہے۔ فالزاجرات زجرا، جہاں کہیں عذاب بھیجنے کا اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے تو وہاں جا کر وہ عذاب بھیجتے ہیں، ڈانٹتے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، اور جہاں کہیں پہنچانا ہوتا ہے ذکر، وہاں پر ذکر پہنچاتے ہیں۔ یہ سب گواہ ہیں اس پر، ان الہکم لواحد، یقیناً تمہارا الہ ایک ہے، اکیلا۔ یہ چونکہ گروپ وہ ہیں کہ جن کا اصل مرکزی مضمون ہے توحید۔ آپ آگے جا کر دیکھیں گے جو آخری 2 گروپ ہیں، ان کا مرکزی چونکہ مضمون جو ہے وہ ہے انذار آخرت، تو وہاں پر آپ دیکھیں ان الدین لواقع، یہ ساری قسمیں کھا کر ان الدین لواقع، دین، جزا و سزا، حساب کتاب اور اس کا بدلہ لازماً ہونے والا ہے۔ یہاں جو گواہی پر جو قسمیں کھائی گئی ہیں اس پر جو مقسم علیہ ہے، ان الہکم لواحد، یقیناً تمہارا الہ ایک ہی ہے، رب السماوات والارض، وہ جو رب ہے، مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے، ورب المشارق، اور تمام مشرقوں کا رب ہے۔ اب یہاں مغارب کا لفظ نہیں آیا، اس لیے کہ ہر نقطہ زمین کا جو ہے وہ مشرق بھی بنتا ہے، ہر نقطہ، جسے ہم مغرب اس وقت کہیں گے، اس وقت سورج یہاں طلوع ہو رہا ہے تو غروب اس کے بالکل اپوزٹ ہے، لیکن خود وہ جگہ بھی تو ایک وقت میں طلوع بن جائے گی، وہاں پر بھی مشرق ہوگا، سورج وہاں تو جب چمکے گا وہاں رائز کرے گا، تو گویا کہ تمام جو ہے یہ مشارق ہی ہیں۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، ہم نے مزین کر دیا ہے، خوشنما بنا دیا ہے سماء الدنیا کو۔ السماء الدنیا مرکب توصیفی ہے، سب سے قریب والا آسمان، دنا کہتے ہیں قریب کو، ادنا قریب ترین، اور دنیا اس کا مؤنث ہے۔ انا زینا السماء الدنیا، جو قریب ترین آسمان ہے اس زمین سے، اس کو ہم نے مزین کر دیا ہے بزینۃ الکواکب، ستاروں کی زیبائش اور آرائش۔ وحفظا من کل شیطان مارد، یہ پہلے بھی آ چکا ہے، اور حفاظت ہے ہر سرکش شیطان کے مقابلے میں، یعنی شیاطین جن جو ہیں، یہ میں عرض کر چکا ہوں، جو میری رائے ہے کہ سولر سسٹم جتنا ہے وہ ان شیاطین جن جتنے بھی ہیں، جنات کی، ان کی رسائی ہے وہاں تک، انہیں کوئی جہاز نہیں چاہیے، کوئی ان کو کسی طرح کی مشینیں نہیں چاہیے کہ جس سے یہ وہاں تک جائیں، کوئی راکٹ نہیں چاہیے، یا خود ان کے اندر یہ توانائی موجود ہے۔ جیسے پرندے ہیں، اڑ رہے ہیں، ہم نہیں اڑ سکتے، لیکن پرندہ ہے، چھوٹا سا ہے، وہ بھی اڑ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس پورے سولر سسٹم کو، اس سے آگے نہیں، اس سولر، کیونکہ ان کا مبدا جو ہے، پیدائش جو ان کی ہوئی ہے وہ میرے نزدیک سورج سے ہوئی ہے، سورج ہی کی جو لو تھی اور لپٹ تھی اس سے ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو بہرحال ان کی جو بھی رسائی ہے، تو پھر اس سے آگے بڑھنے کی جب کوشش کرتے ہیں کہ جو فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں، اگلے آسمانوں سے آ رہے ہیں، سمائے دنیا تک آئے ہیں تاکہ دنیا تک پہنچیں، تو وہاں یہ پھر کچھ سنتے ہیں، کچھ خبریں ان سے لے لیتے ہیں، اور قرب ان کے مابین ہے،
اس لیے کہ وہ ناری ہیں اور فرشتے نوری ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہوا ہے، خاص طور پہ جب کبھی وحی نازل ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نبی ہے جن کو بھیجا گیا ہے، ان پر وحی آ رہی ہے، تو پھر بڑا حفاظت کی جاتی ہے کہ یہ شیاطین کو سنگل نہ لے سکیں۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسْمَعُونَ إِلَّا الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ، یہ نہیں سن پاتے، یسمعون کا یسمعون بن گیا، یہ نہیں سن پاتے ملائے اعلیٰ کی باتیں۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور ان کے اوپر پھینکے جاتے ہیں تیر، میزائلز ان پر داغے جاتے ہیں ہر جانب سے، دحوراً ان کو بھگانے کے لیے، کھدیڑنے کے لیے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے پھر عذاب ہے سخت دائمی۔ إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ، اللہ سوائے اس کے کہ جو کوئی شے اچک کر لے جاتا ہے، کوئی ایک چیز، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو پھر اس کے پیچھے پھینکا جاتا ہے ایک چمکتا ہوا انگارہ، وہ میزائل جو ہے ان کی طرف مارا جاتا ہے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ، تو اے نبی ان سے پوچھئے، أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا، ان سے پوچھئے انسانوں سے، ان مشرکین مکہ سے، کیا ان کا بنانا زیادہ مشکل ہے یا جو چیزیں ہم نے بنائی ہیں؟ یعنی وہ جو کہتے ہیں دوبارہ کیسے پیدا ہو جائیں گے، کیسے بنا دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ، کیسے ہمیں اور جسم مل جائے گا اور زندہ کر دیا جائے گا۔ فاستفتہم، ان سے پوچھئے، اہم اشد خلقا، کیا ان کی تخلیق زیادہ ثقیل، زیادہ بھاری، زیادہ مشکل تھی، ام من خلقنا، یا وہ جو ہم نے بنایا ہے، ہم نے آسمان بنائے، ہم نے ستارے بنائے، ہم نے سورج بنایا، ہم نے چاند بنائے، اور ہم نے کیا کچھ بنایا ہے تم جانتے بھی نہیں، گیلیکسیز بنائی ہیں تم نہیں جانتے، تو اس اتنی وسیع اور اس کائنات کا بنانے والا جو ہے اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہو گیا۔ انا خلقناہم من طین لازب، یہ لفظ آ گیا اب یہاں پر جو میں نے گنوائے تھے آپ کو الفاظ، اور ان کو تو ہم نے بنایا ہے ایک چپکتے گارے سے، گارا جس میں کچھ چپچپاہٹ پیدا ہو گئی تھی، اس کے اندر جو ہے فرمنٹیشن کا عمل ہوا اور اس سے اس کے اندر لیس سی پیدا ہو گئی، من طین لازب۔ وہ الفاظ پھر یاد کر لیجئے، من تراب، مٹی سے، من طین گارا، طین لازب، وہ گارا کہ جس کے اندر لیس پیدا ہو گئی، حمی مسنون، وہ گارا جو پھر اب اور مزید سڑ گیا ہے، اور اس کے بعد وہ سوکھ گیا ہے، من صلصال من حمی مسنون، اور چھٹا لفظ ہے صلصال کالفخار، لقد خلقنا الانسان من صلصال کالفخار وخلقنا الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ آئے گا نا سورہ رحمان کے اندر۔ تو ہم نے اس چپکتے ہوئے تارے سے، جو اس گارے سے ہم نے ان کو بنایا، بل عجبت ویسخرون، تو اے نبی آپ بھی تعجب کرتے ہیں اور یہ تمسخر کر رہے ہیں، آپ تعجب کر رہے ہیں اس بات پر کہ میں انہیں اچھی باتیں بتا رہا ہوں، اخلاق کی تعلیم دے رہا ہوں، فطرت کے اندر جو توحید ہمارے مضمر ہے اسی کی طرف ان کو متوجہ کر رہا ہوں، اور یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ بل عجبت ویسخرون وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، یاد دہانی کرائی جاتی ہے، یہ اس کو اخذ نہیں کر رہے، اس سے سبق نہیں لے رہے، اس پر کان نہیں دھر رہے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی آیت دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی ٹال دیتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، ہڈیاں سخت سے ہیں وہ تو بہت عرصے تک پڑی رہتی ہیں، عظامًا نخرہ، گلی سڑی ہڈیاں، لیکن یہ کہ باقی سارا جسم جو ہے وہ تو تحلیل ہو کر مٹی بن جائے گا۔ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، تو کیا ہمیں پھر دوبارہ اٹھا لیا جائے گا؟ اوا آباؤنا الاولون، کیا ہمارے جو آباء و اجداد تھے جو بہت عرصہ ہو گیا جن کو مرے کھپے ہوئے، انہیں بھی اٹھا لیا جائے گا؟ قل نعم وانتم داخرون، کہیے ان سے کہ ہاں تم اٹھا لیے جاؤ گے، اور تم سب کے سب نہایت ذلیل ہوگے اپنے اس انکار کے باعث۔ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، یہ تو ہماری طرف سے ایک ڈانٹ ہوگی، ایک ڈپٹ، ایک جھڑکی ہوگی، اور یہ سب کھڑے ہوئے اور نظر دیکھ رہے ہوں گے۔ اچانک ایک ہی اس میں ان سب کو جو ہے قبروں سے اور جہاں کہیں بھی ان کے جو بھی اجزاء ہیں تحلیل ہوئے ہوئے ان سب کو جمع کر کے ایک ہی مرتبہ کہنے سے اور ان کو اٹھا لیا جائے گا۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور پھر کہیں گے ہائے ہماری شامت، یہ تو آ گیا وہ دن جزا و سزا کا جس کو ہم نفی کر رہے تھے۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، اس وقت ان سے کہا جائے گا جی ہاں یہ ہے وہ دن، فیصلے کا دن جس کو کہ تم جھٹلایا کرتے تھے۔
احشروا الذین ظلموا وازواجہم ما کانوا یعبدون وما کانوا یعبدون. اب فرشتوں کو حکم دیا جائے گا جمع کرو ان گناہ گاروں کو، ان مشرکوں کو، ان ظالموں اور کافروں کو، اور جو ان کے ساتھی ہیں ان سب کو جو جنات میں سے ہوں گے، اور یہ کہ جن کو یہ پوجا کرتے تھے ان کو بھی ساتھی لے آؤ جو جنات میں سے، من دون اللہ، اللہ کے سوا جنہیں یہ پوجتے تھے، فاہدوہم الی صراط الجحیم، پھر ذرا ان کو اب رہنمائی کرو، انہیں اسکورٹ کرو صراط الجحیم، جہنم کے راستے پر انہیں لے جاؤ. وقفوہم انہم مسئولون، ذرا ٹھہرو، انہیں روکو، ان سے ذرا پوچھا جائے گا، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ہم. ما لکم لا تناصرون، کیا ہو گیا آج آپ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ دنیا میں تو آپ کے جتھے تھے، اور وہ کہا کرتا تھا ابو جہل کہ دیکھو میری مجلس کتنی آباد ہوتی ہے، کون کون لوگ آ کر میرے ہاں بیٹھتے ہیں، تو یہ جو میری مجلس ہے یہ بہت آباد ہے، شرفاء آتے ہیں یہاں پر. یہ اب کیا ہوا تمہیں؟ ما لکم لا تناصرون بل ہم الیوم مستسلمون، یہ تو خود اپنے آپ کو پکڑوا رہے ہیں آج. واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، اور پھر وہ بعض جو ہیں بعض کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے ایک دوسرے سے، قالوا انکم کنتم تعتوننا عن الیمین، ان لوگوں سے کہ جو انہیں ورغلاتے تھے اور ہدایت کی راہ پر آنے سے روکتے تھے، اور طرح طرح کے جو ہیں ان کو گمراہ کرنے کے لیے دلیلیں اور بہانے بناتے تھے. وہ ان سے کہیں گے قالوا انکم کنتم تعتوننا عن الیمین، تم آیا کرتے تھے ہمارے پاس اپنے زور کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ اور دبدبے کے ساتھ. یمین جو ہے داہنی طرف سے آنا، لیکن یمین کے معنی یہ طاقت کے بھی ہیں، کہ تم اپنی چودراہٹ کی بنا پر، اپنی سرداری کی بنا پر، اپنی جو حیثیت اور وجاہت تھی اس کے بنا پر تمہیں آتے تھے ہمیں. قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، وہ یہ کہیں گے کہ نہیں تم خود ہی نہیں تھے ایمان لانے والے. وما کان لنا علیکم من سلطان، اور ہمارے پاس تمہارے اوپر تمہارے لیے کوئی سند نہیں تھی، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود تھے حد سے بڑھ جانے والے لوگ. فحق علینا قول ربنا، تو اب ہم سب ہی مستحق ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کے. وہ عذاب کا جو معاملہ ہے اللہ کا، جو اس نے کہا تھا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں تو بھر کر رہوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے. اب وہ قول ہم پر واقع ہو چکا، ہم اس کے مستحق بن چکے. فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، اب تو ہمیں وہ مزہ چکھنا ہی ہوگا اس عذاب کا. فاغویناکم انا کنا غاوین، تم ٹھیک کہتے ہو ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا، لیکن سوچو ہم خود بھی تو گمراہ تھے. ایسا تو نہیں تھا کہ ہم ہدایت پر ہو اور ہم نے تمہیں گمراہ کیا ہو. اغویناکم، ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا. انا کنا غاوین، ہم خود بھی گمراہ تھے. فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون، تو آج پھر وہ عذاب میں مشترک ہوں گے، وہ شریک ہیں سب کے سب. انا کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں معاملہ اپنے مجرموں کے ساتھ. انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، یہ استکبار کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے. وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مجنون، اور یہ کہا کرتے تھے کہ کیا ہم ایک شاعر، مجنون شاعر کے کہنے سے اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں؟ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. یعنی یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں حضور کی شان میں، شاعر ہے، مجنون ہے، ہم ایک شاعر اور مجنون کے کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے. وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلین، نہیں بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حق لے کر آئے ہیں، سچ لے کر آئے ہیں، ہدایت لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے تصدیق کی ہے تمام رسولوں کی. انکم لذائق العذاب العلیم، لیکن اب تمہیں اس دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا. وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور نہیں تمہیں بدلہ مل رہا ہے مگر وہی کہ جو تم عمل کرتے تھے. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے ہمارے مخلص بندوں کے، جن کو ہم نے مخلص کر لیا تھا، جن کو ہم نے اپنا خاص بنا لیا تھا، اپنے لیے خالص کر لیا تھا. اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے ہے رزق مقرر ہے، طے شدہ ہے. فواکہ، میوے ہیں، وہم مکرمون، اور ان کا اکرام ہوگا، اعزاز ہوگا. فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں. علی سرر متقابلین، وہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے. یطاف علیہم بکاس من معین، اور ان کے اوپر ان کے طرف خادم جو ہیں وہ ان پر چکر لگا رہے ہوں گے، صاف اور بغیر کسی نشے والی شراب کے پیالے لے کر، صاف شراب کے پیالے لے کر ان پر جو ہے وہ گردش کر رہے ہوں گے. بیضاء لذۃ للشاربین، وہ شراب ایسی ہوگی، وہ مشروب ایسا ہوگا، سفید رنگ کا ہوگا، اور پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہوگا. لا فیہا غول، اس کے پینے سے نہ تو کوئی سرگرانی ہوگی، ولا ہم عنہا ینزفون، نہ اس کو پی کر وہ بہکیں گے.
ایک سرور کی کیفیت تو ہوگی، لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ کوئی سر میں گرانی ہو جائے یا یہ کہ اس کو پی کر بہک جائیں۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، اور ان کے پاس ہوں گی ان کی ایسی بیویاں کہ جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی، شرمیلی ہوں گی اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، کأنہن بیض مکنون، اور ایسی ہوں گی جیسے کہ وہ انڈے ہیں جو چھپا کر رکھے گئے ہیں۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر یہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، ایک کہے گا جنتی دوسرے سے، وہ ان سے کہے گا کہ میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا اور وہ یہ کہا کرتا تھا مجھ سے، یقول وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، مصدقین، کہ کیا تم تصدیق کرتے ہو محمد کی؟ محمد جو خبریں دے رہے ہیں کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تم تصدیق کرتے ہو؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کہ وہ جو یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں رہ جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ ہمیں جزا و سزا کے لیے اٹھایا جائے گا؟ کیا ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی؟ سورہ صافات کے دوسرے رکوع میں اہل جنت کے ایک مکالمے کا تذکرہ تھا، جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ کس قدر سادہ مزاج، متواضع وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہوں گے۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہے گا کہنے والا، انی کان لی قرین، یہ اہل جنت ہیں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، میرا ایک ساتھی تھا، دوست تھا، یقول وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، مصدقین، وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم رسول کی تصدیق کر رہے ہو؟ کتنی بے تکی بات ہے، اور تم تصدیق کر رہے ہو محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں بھی گڑی سلی ہوں گی اور سڑی گلی ہوں گی، اور یہ کہ مٹی، باقی جسم تو مٹی بن چکا ہوگا، تو کیا پھر ہمیں کوئی جزا ملے گی، بدلہ ملے گا؟ قال هل انتم مطلعون، تو کہے گا وہ کوئی کہنے والا کہ کیا تم لوگ دیکھنا چاہتے ہو، جھانک کر دیکھو گے؟ تمہارا وہ دوست جو تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، دیکھنا چاہو گے؟ یعنی اہل جنت کے لیے یہ اہتمام بھی کیا جائے گا۔ فاطلع، تو وہ جھانک کر دیکھے گا، فرآہ فی سواء الجحیم، تو دیکھے گا اس کو جہنم کے، دوزخ کے گویا کہ بیچوں بیچ اس کی تہہ میں۔ قال، وہ کہے گا، تاللہ ان کدت لتردین، خدا کی قسم تم تو قریب تھے کہ مجھے بھی برباد کرتے، مجھے بھی گراتے یہاں۔ یعنی یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ میں نے تمہاری باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا، اور جو بات میرے دل کو لگ گئی تھی، جو بات مجھے بھلی لگی تھی، جس کی گواہی میری قلب کی گہرائیوں سے برآمد ہوئی، میرے دل نے جس کو حق جانا میں نے اسے قبول کیا، ورنہ یہ کہ تم تو تلے ہوئے تھے کہ جس طرح تم تباہ ہوئے ہو اسی طرح مجھے بھی اس جہنم کے گڑھے میں اپنے ساتھ لے کر گرتے۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اور اگر میرے رب کی نعمت مجھ پر نہ ہوتی، احسان نہ ہوتا، انعام نہ ہوتا، یہ تو اللہ کا فضل ہے میرے پروردگار کا، تو میں بھی ہو جاتا انہی لوگوں میں سے جو یہاں پکڑے ہوئے آئے ہیں گرفتار ہو کر اور اس جہنم کے حوالے کر دیے گئے۔ افما نحن بمیتین، اب یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں جنت والے، تو کیا اب ہمیں مرنا تو نہیں ہے؟ کیا اب ہمیں نہیں مرنا ہے؟ یعنی اب جنت میں آ کر تو ہم یہاں مستقل رہیں گے نا۔ وہ میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ کس قدر سادہ مزاج کے لوگ ہوں گے، اور ان کے اندر کوئی تعلی نہیں ہوگی کہ ہم نے تو بڑی محنت سے جنت کمائی ہے، اب تو یہاں ٹھسے سے ہم رہیں گے اور ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ان کے دلوں کی کیفیت اب بھی یہ ہے، افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، تو کیا اب ہمیں کوئی موت نہیں آئے گی سوائے اس موت کے کہ جو آ چکی ہے، وما نحن بمعذبین، اور اب تو ہم مطمئن ہو جائیں کہ کسی عذاب وغیرہ کا کھٹکا نہیں ہے، کہیں اور کوئی پکڑ، کوئی اور حساب کتاب، کوئی اور چھلنی تو ابھی نہیں لگنی ہے، وما نحن بمعذبین، اور ہمیں تو کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، یقیناً یہ تو پھر بہت بڑی کامیابی ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، بس عمل کرنے والوں کو ایسی چیز کے لیے عمل کرنا چاہیے، اس انجام تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہے وہ انجام کہ جو اہل جنت کا ہوگا، اور اس انجام کو اپنے سامنے رکھ کر ہر محنت کرنے والا، عامل تو سب ہیں،
بھاگ دوڑ تو سب کر رہے ہیں، دنیا پیش نظر ہے، دنیا بھی بغیر بھاگ دوڑ کے تو نہیں ملتی، محنت ہوتی ہے، دن رات کی ہوتی ہے، خون پسینہ ایک کر کے دنیا ملتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل میں یہ خون پسینہ جو ہے انسان کا وہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کے عوض تو یہ جنت حاصل کرنی چاہیے، نہ یہ کہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کے عیش و آرام اور صرف اس کی زیبائش و آرائش۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، بھلا یہ کیفیت بہتر ہوگی، یہ انجام بہتر ہوگا، یا وہ ایک مہمان نوازی کے اعتبار سے نزل پہلی مہمان نوازی، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت بہتر ہوگا کہ جو جہنمیوں کو دیا جائے گا، ان کا جو ناشتہ ہوگا وہ زقوم سے ہوگا۔ انا جعلناها فتنۃ للظالمین، ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا۔ اس کا ذکر آ چکا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ یہ جو درخت ہے زقوم، قرآن کہتا ہے کہ جنت جہنم میں ہوگا، جہنم تو آگ کی جگہ ہے، تو وہاں درخت کیسے ہو جائے گا؟ کہاں درخت کہاں آگ؟ تو ہم نے اس کو فتنہ بنا دیا ہے۔ وہ لوگ سب ساری چیزیں جو ہے اس دنیا کے قوانین پر قیاس کر رہے ہیں، اس عالم کے قوانین یہ نہیں ہے، اس قوانین اور ہیں۔ یہاں کی آگ تو ایک دفعہ جلا دیتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، وہاں کی وہ آگ جلائے گی لیکن مرنے نہیں دے گی۔ یہاں کھال جھلس گئی تو پھر کوئی لمبی چوڑی جو ہے وہ پلاسٹک سرجری کی جائے تو شاید دوبارہ کچھ ہو جائے، ورنہ یہ کہ خود بخود تو نہیں آ جائے گی، لیکن وہاں یہ ہے کہ جیسے ہی کھال جھلس جائے گی اور کھال اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دے گا۔ تو وہاں کے نوامیس، وہاں کے قوانین، وہاں کے جو بھی لاز ہیں وہ مختلف ہیں یہاں کے قوانین سے۔ انا جعلناها فتنۃ للظالمین انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، وہ ایک درخت ہے کہ جو جہنم کے بالکل تہ میں سے ابھرے گا، نکلے گا۔ طلعھا کانہ رؤوس الشیاطین، اور اس کے گابھے ایسے ہوں گے، خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر ہیں، یعنی کوئی بہت ہی خوفناک قسم کے اور بہت بدنما